السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر ادا کی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب آپ کو تسلی بخش دیتے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں۔ تو دیکھیے، عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر اگر کسی نے ادا کی تو اس کی عشاء کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں کل کتنی رکعت ہے۔ عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت ہے اور یہ پڑھنے والا بندہ 4، 2، 6 اور 3، 9 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ہوتی ہے 17 رکعت اور یہ پڑھ رہا ہے 9 رکعت، تو کیا نماز اس کی ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، عشاء میں سب سے پہلے 4 سنت ادا کی جاتی ہے جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر پڑھی تو اس کا ثواب ملے گا اور اگر نہیں پڑھی تو اس کا گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 4 سنت کے بعد جو ہے 4 رکعت فرض ہوا کرتی ہے، اور فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ وہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ پھر 4 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے تاکید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور وہ پڑھنے والا بندہ یہ 2 رکعت سنت بھی پڑھ رہا ہے۔ پھر اس 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، یہ نفل نماز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے والے نے پڑھا تو اس کا ثواب ہوگا اور نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 رکعت نفل کے بعد 3 رکعت وتر کی جو واجب نماز ہے وہ ہوتی ہے، اور جو پڑھنے والا بندہ پڑھ رہا ہے وتر واجب اگر نہیں پڑھا تو واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل ہے، اور نفل کی وہی بات ہے کہ اگر پڑھنے والے نے پڑھا تو اس کا ثواب ہوگا اور نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو جاننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عشاء میں اگر کسی نے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی تو اس کی عشاء کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن سنت نہیں پڑھا ہے تو سنت کا ثواب کم ہو جائے گا، نفل نہیں پڑھا ہے تو نفل کا ثواب جو ہے کم ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ایک دوسرے کی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے کون سی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر کسی نے سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھا یا نفل نہیں پڑھا تو وہ باہر نکلنے کے بعد بازاروں میں، گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس باتیں کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دیکھو اس نے تو 4 رکعت سنت بھی نہیں پڑھتا ہے اور نفل نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اگر پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتی، ہاں ثواب کم ہوگا لیکن نماز جو ہے وہ اس کی ادا ہو جائے گی، عشاء کی نماز وہ پڑھنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ فتنہ پھیلائیں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جب مسجد گئے ہیں تو اپنا خیال رکھیے۔ ہاں، اگر کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ وتر کی نماز نہیں پڑھ رہا یا سنت مؤکدہ ہے وہ نہیں پڑھ رہا، اور آپ کو یہ گمان بھی ہے کہ یہ بندہ گھر پہ بھی نہیں پڑھتا ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھائیں نا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو سمجھائیں، یہ نہیں کہ بلکہ بازاروں میں، گلیوں میں اس کا جو ہے فتنہ پھیلاتے رہیں۔ تو یہ طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو پھر آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ فتنہ پھیلانے کا اور ایک
दूसरे की चुगली करने का गुनाह आपको हो जाएगा। किसी में कोई खामियां देखें, गलतियां देखें तो आप उसे अलग में जो है साइड में ले जा कर के बिल्कुल तन्हाई में आप उसको समझा सकते हैं कि आपसे ये गलती हो रही है, ना कि दूसरों को। देखिए, दूसरों को बताने से उसकी वो गलती तो सुधरेगी नहीं, कमियां पूरी तो होगी नहीं। कमी कब पूरी होगी? जब आप उसे बताएंगे। अगर वो अनजाने में या किसी वजह से उससे कोई गलती हो रही है तो आप उसे बताएंगे, तब ना उसकी गलती पूरी होगी, ना कि दूसरों को बता करके आप अपने ऊपर जो है गुनाह मोल लें। तो उम्मीद है मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गया होगा। तो इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।